اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سب سے بڑی ہے۔ یا اس طرح سے آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی شان والا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعہ ہم کو یہ سبق ملا، ہم کو یہ عقیدہ ملا کہ سب سے بڑی شان والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذاتی بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی شان والا ہے، اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ تو اب آئیے ذرا یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کیا۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ اللہ بڑی شان والا ہے، اللہ سب سے بڑی شان والا ہے، تو اب اللہ کی شان کیا ہے؟ تو آؤ دیکھو، فرمایا گیا کہ جتنے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ پیغمبر تک جتنے نبی آئے تو ہر نبی اپنے رب کی شان ہوتا ہے، ہر نبی اپنے رب کی شان ہوتا ہے۔ تو از آدم تا عیسیٰ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کے سب اللہ کی شان ہے، اپنے رب کی شان ہے۔ تو پھر جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو افضل الانبیاء ہے، پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، پھر حضور علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب اللہ کی شان ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ میرے آقا اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اللہ کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ ولایت کی دنیا میں آ جائیں تو اب جتنے ولی ہیں یا جتنے ولی ہوں گے قیامت تک، ہر ولی اپنے نبی کی شان ہوا کرتا ہے۔ جتنے ولی اب تک ہوئے یا قیامت تک جتنے اولیاء اللہ ہوتے رہیں گے، تو جتنے ولی آئیں گے وہ سب کے سب اپنے رب کی شان ہوں گے، اور جتنے ولی اب تک ہیں ہر ولی اللہ کی شان ہے۔ تو پھر ان ولیوں میں جو امام الاولیاء ہو، جو سلطان الاولیاء ہو، جو سید الاولیاء ہو، جو اولیاء کرام کا بادشاہ ہو، پھر اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے ولی ہیں سب حضور کی شان ہے، اور حضور غوث الاعظم اللہ کے رسول کی سب سے بڑی شان ہے۔ یعنی حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث الاعظم ہے، اور حضور غوث الاعظم کی شان کا عالم یہ کہ ارباب تاریخ نے بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ حضور غوث الاعظم مادر ذات یعنی پیدائشی ولی ہے۔ چنانچہ آپ سے ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی، اے غوث الاعظم، اس وقت آپ کی عمر شریف صرف 10 سال کی تھی۔ کسی نے پوچھا اے عبدالقادر جیلانی، آپ ذرا یہ بتلائیں کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو جانتے ہو حضور غوث الاعظم کی شان یہ ہے، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ولایت کا علم 10 سال کی عمر میں ہوا۔ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے پیچھے پیچھے اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے چلا کرتے تھے، اور خاص طور سے 2 فرشتے کنٹینیو میرے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ جب میں مکتب کے اندر داخل ہوتا تھا، جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا، تو وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے میرے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے مکتب کے بچوں سے، طلبہ سے یہ کہا کرتے تھے اجسقونی ولی اللہ، اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ دوسرے کو سلام فرماتے ہیں کہ اس آواز کو کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو خالی کر دو، مکتب کے اندر بیٹھے ہوئے تمام طلبہ طالبات تمام بچے سنا کرتے تھے۔ اے شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی،
حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب وعظ فرماتے، تقریر فرماتے، اسپیچ دیتے، وعظ کو قصیدہ کرتے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب آپ وعظ کرتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ لوگ گردن کو نہ دائیں جھکاتے نہ بائیں جھکاتے، بالکل جامد و ساکت ہو کر پوری توجہ، پورا فوکس حضور غوث اعظم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے تھے انہی کی طرف ان سب کا فوکس اور پوری توجہ ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ وعظ فرما رہے تھے، متعدد بار ایسا ہوا، لیکن میں صرف ایک مرتبہ کا ذکر کرتا ہوں۔ کیا شان حضور غوث اعظم کی، حضور غوث اعظم وعظ فرما رہے ہیں، آج کل کچھ لوگ کچھ تقریریں کہتے ہیں کہ کیا غوث لگا رکھا ہے، ارے غوث تو اللہ ہے، عبد القادر تھوڑی غوث ہو سکتے ہیں۔ ان نااہلوں اور کم علموں کو یہ خبر نہیں، یہ پتہ نہیں کہ نادان آدمی جو کہتا ہے کہ غوث تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہو سکتا، تو مولانا بھی تو اللہ ہے، قرآن کے اندر آیا انت مولانا، تو اللہ مولانا بھی تو ہے، تو اپنے مولویوں کو، اپنے پیشواؤں کو مولانا کیوں کہا کرتا ہے؟ تو جس طریقے سے عام لوگ مولانا ہو سکتے ہیں، اسی طرح خاص لوگ اور جو اخص خاص اولیاء کی جماعت میں وہ غوث کیوں نہیں ہو سکتا؟ جتنے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک، ان نبیوں کی امت میں بڑے بڑے ولی ہوتے رہے، عاصم بن بلخیہ جیسے ولی بھی ہوتے رہے، بڑے بڑے ولی آتے رہے ہر نبی کے زمانے، ہر نبی کے دور میں، لیکن کسی نبی کے زمانے میں، کسی نبی کے دور میں، کسی نبی کو کوئی غوث اعظم نہیں ملا، اس لیے کہ کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں ہوا۔ حاضرین مکرم، تو حضور غوث اعظم وعظ فرما رہے تھے، حضور غوث اعظم نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضور غوث اعظم وہیں سے بیٹھے بیٹھے حضور غوث اعظم بھی فضا میں اڑ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اڑتے اڑتے حضرت خضر علیہ السلام کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خضر علیہ السلام، اے نبی بنی اسرائیل، اسمع کلام محمد، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ چلیے، زمین پر تشریف رکھیے اور میری زبان سے میرے نانا جان محمد مصطفیٰ کا کلام سنیے۔ تو کچھ اولیاء ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے سکرات کے عالم میں، یعنی جس وقت غشی طاری ہوتی ہے انسان پر، جس کو استغراق کہتے ہیں، توجہ سے سننے والی بات ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات سنی غوث اعظم کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اور تاجر حسنات کریں۔ تو جانتے ہو، تو بعض اولیاء کرام نے استغراق کے عالم میں اپنے آپ کو انہوں نے حضور غوث اعظم سے افضل کہہ دیا۔ تو اب یہاں حضور غوث اعظم کی شان آپ نے سن لی، تو جن اولیاء نے حضور غوث اعظم کو استغراق کے عالم میں غوث اعظم سے افضل کہا تھا، اعلیٰ حضرت کا شعر آپ سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، یا غوث اعظم صبر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، ارے خضر کے گوشت سے مجھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے گوشت سے مجھے کوئی رتبہ تیرا۔ تو حاضرین گرامی، جماعت اولیاء میں مقام ولایت میں یہ مقام حضور غوث اعظم کا ہے، اور ہم آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نسبت و تعلق اور مضبوط دامن حضور غوث اعظم کا ملا ہے۔ لیکن آئیے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے ہم دور رہتے ہیں اور صحیح معنوں میں ہم قادری بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج کے خطاب میں آپ تمام حضرات کو کچھ اہم اور ضروری پیغامات حضور غوث اعظم کے حوالے سے جو آپ کے ارشادات و فرمودات ہیں انہیں میں بیان کروں گا، بتلاؤں گا آپ کو، اور آپ کو لازم و ضروری ہے کہ اگر یقیناً آپ کو نسبت ہے بغداد والے سرکار سے، بغداد والے آقا سے اگر آپ کو نسبت ہے تو ضرور آپ حضور غوث اعظم کے فرمان پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے۔ حضور غوث اعظم شہزاد رسول
قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ارشادات و فرمودات چاند اور سورج سے زیادہ روشن، ضرب الجواہرات سے بڑھ کر پیش قیمت ہے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں بالخصوص ہم قادری مریدوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اب آئیے حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور غوث الاعظم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کو جو کتابوں کے اندر قلم بند کیے گئے ہیں ان کو سنتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم نے اپنے سے نسبت و تعلق رکھنے والے غلاموں کو، عقیدت مندوں کو کیا پیغام عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے قادری غلاموں کو آواز دے رہے ہیں، قادری غلاموں کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور ایمان کی اصل، اور نمازی کے قبر کا چراغ، اور فرماتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب، اور قیامت تک اندھیری اور تاریک قبر میں ایک غمگسار دوست کی طرح رہنے والی چیز نماز ہے۔ اے لوگوں نماز کے قریب آؤ، اے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، یہ فرمان حضور غوث الاعظم کا ہے۔ آگے سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم نہ کیا اور نماز کے علاوہ وہ کام کرتا رہا، اگرچہ اپنے جاننے کے اعتبار سے اگرچہ اس نے اچھے اعمال کیے لیکن نمازوں سے دور رہا، تو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز جو دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم نہیں کیا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ رد کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ ہم جن کے نام سے نیاز و لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، جن کا عرس مناتے ہیں، جن کے نام سے مجلس محفلیں منعقد کرتے ہیں، وہ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اس کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں بلکہ رد کر دیا جاتا ہے۔ آؤ دیکھو اور توجہ کرو، اور خصوصیت کے ساتھ میں آپ کو حضور غوث الاعظم کے فرمان کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات جو ہے اپنے اندر ذوق نماز، شوق نماز اور ذوق عبادت پیدا کریں۔ حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ جو نماز سے غافل ہوتے ہیں، یا نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے، یا نماز کو سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، غوث الاعظم سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں 15 قسم کی سزائیں دے گا اور 15 قسم کے عذاب میں وہ مبتلا کیے جائیں گے جو دنیا کے اندر رہ کر نمازوں سے دور رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، سنت کے مطابق نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 15 قسم کے جو عذاب بے نمازیوں کو دیے جائیں گے، ان میں سے 6 قسم کے عذاب تو ایسے ہوں گے کہ جو مرنے سے پہلے کسی دنیا میں دے دیے جائیں گے، اور 3 قسم کا عذاب وہ مرتے وقت دیا جائے گا، اور 3 قسم کا عذاب وہ قبر کے اندر دیا جائے گا، اور 3 قسم کا عذاب قبر سے اٹھنے کے بعد اس بے نمازی کو دیا جائے گا۔ اب آئیے اس کی تفصیل ملاحظہ کر لیں کہ وہ 6 چیزیں اور ان 6 چیزوں کی تفصیل کیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر نماز نہ پڑھے تو اس پر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، اس کو سزائیں دے گا اور اس کو اپنی گرفت میں لے گا۔ ان کی تفصیل آپ ملاحظہ کریں۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر بغیر عذر شرعی کے
نمازوں کو ترک کرتا ہے، نمازوں سے غفلت کرتا ہے، غافل رہتا ہے، سنت کے مطابق نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتا، تو حضور رسول اعظم فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے، اس کی عمر کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کے رزق کی جو برکت ہے وہ بھی چھین لی جاتی ہے، اور اس کا کوئی عمل بارگاہ خدا و رسول میں قبول نہیں ہوتا، اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ 6 قسم کے عذاب ہیں جو دنیا میں ان لوگوں کو دیے جائیں گے، ان عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ جو نمازوں سے دور رہتے ہیں، نمازوں کے حوالے سے جو غفلت میں ہے، جو نمازوں سے دوری بنا کے رکھتے ہیں، 6 قسم کے عذاب ہیں جو ان پر مسلط کیے جائیں گے، ان کے رزق کی برکت بھی چلی جائے گی، عمر کی برکت بھی ختم ہو جائے گی، اور نیک لوگوں کی فہرست سے ان کا نام خارج کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، اور نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی وہ محروم رہے گا، اور اس کی کوئی دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول نہ کی جائے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر بے نمازی جو لوگ ہوتے ہیں ان پر عذاب آئے گا۔ اب مرتے وقت آدمی کی جان جب نکل نہیں ہوگی تو سرکار اس بات فرماتے ہیں کہ اس وقت کے 3 قسم کے عذاب اس بے نمازی اور نماز کو سنت کے مطابق نہ پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ 3 عذاب اور وہ 3 سزائیں کون ہیں؟ تو حضور رسول اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی جو نماز سے دور رہتا ہے، جب وہ مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے اس بے نمازی کا حلق سوکھ جاتا ہے، اور پیاس ہی کی شدت میں، پیاس ہی کی حالت میں وہ نمازی مر جایا کرتا ہے، اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے۔ اور حضور رسول اعظم فرماتے ہیں کہ جو نمازوں سے دور رہتا ہے وہ اس قدر پیاسا ہوتا ہے نظر کے وقت کہ اگر 7 دریا کا پانی بھی اس کے حلق میں اگر ڈال دیا جائے، اڈیل دیا جائے، تب بھی وہ شخص پیاسا ہی رہے گا، اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر! غفلت میں پڑ کر جینے والے لوگوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، اے خالی نیاز و لنگر اور سبیل کا اہتمام کر کے نمازوں سے دور رہنے والی قوم، ذرا توجہ دو کر حضور رسول اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا انجام یہ ہوگا، مرتے وقت اس کو سزا یہ ملے گی کہ وہ اتنا پیاسا ہوگا کہ 7 سمندر کا پانی بھی اگر اس کے حلق میں ڈالا جائے تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، بلکہ پیاسا ہی وہ مرے گا۔ اور حضور رسول اعظم فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ وہ شخص جو نمازوں سے دور رہتا ہے، اچانک اس کی موت ہوگی، یعنی اس کو توبہ اور استغفار کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ اور حضور رسول اعظم فرماتے ہیں کہ وہ شخص نیک لوگوں کی اور جو اچھے لوگ ہیں تو ان کی دعاؤں سے بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جو عذاب اور سزائیں ہیں، ایسا شخص جو نماز کو سنت کے مطابق نہیں پڑھتا یا جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، حضور رسول اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ اس پر یہ عذاب مسلط کیا جائے گا، اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اس کو یہ سزائیں دی جائے گی۔ اب قبر کے اندر حضور رسول اعظم فرماتے ہیں ایسا بندہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں سے دور رہتا ہے، نمازوں کے علاوہ افعال کیا کرتا ہے، شہنشاہ بغداد رسول اعظم فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر کے اندر پہنچے گا تو قبر کے اندر اسے 3 قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ نمبر 1، رسول اعظم فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر کے اندر پہنچے گا تو اس کی قبر تاریک ہوگی، قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، اور اس کی قبر وحشتناک یعنی ڈراؤنی ہوگی، اور منکر نکیر کے جو سوالات ہیں جو قبر کے اندر کیے جاتے ہیں ان کا جواب بھی اس سے نہ بن پڑے گا، یعنی وہ جواب بھی وہ نہ دے سکے گا۔ اور حضور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے عذاب قبر سے اٹھنے کے بعد ایسا شخص جو نمازوں کے حوالے سے غفلت میں رہتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بے نمازی آدمی
کی حاضری ہوتی ہے تو اس وقت رب کعبہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس بے نمازی کا سختی کے ساتھ حساب لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس بے نمازی آدمی کی واپسی بارگاہ رب العزت سے جہنم کی طرف ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے تو خیر ہے، ورنہ پھر بچنے کی بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کہاں پڑے ہو؟ آج مسجد ویران نظر آتی ہے، چوراہے کو تم نے آباد کیا ہے، گناہوں کے اڈوں پر بیٹھ بیٹھ کر رات کی تاریکی میں گناہ تم نے کیے ہیں، شراب نوشی اور دیگر وہ چیزیں جو حرام اشد حرام ہے، جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج مسجدیں ویران ہیں اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حضور غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہمیں حضور غوث اعظم سے نسبت ہے، ہم قادری مرید ہیں، ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ خالی نیاز و لنگر اور نعرہ لگانے ہی کا نام قادری ہونا ہے؟ ارے صحیح معنوں میں قادری بننا یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کے جو ارشادات و فرمودات ہیں ان کو ہم اپنے عملی زندگی میں اتاریں۔ حضور غوث اعظم کے فرمان پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ آج سچویشن یہ ہے، حالات اس طرح سے بن گئے ہیں کہ فجر میں دیکھو مسجد خالی، عصر میں دیکھو مسجد خالی، اور جب کوئی بھی مخصوص تاریخ اور دن آتا ہے، مخصوص تاریخ آتی ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کی تاریخ ہو یا کسی جو صحابی کی تاریخ ہو، تو ہم ایک دن اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کے لوگوں کے درمیان میں پیش کرتے ہیں کہ اب ہم سے بڑا عقیدت مند، ہم سے بڑا نسبتی، ہم سے بڑا سنی، ہم سے بڑا توحیدی مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان بننا ہے تو زندگی کی آخری سانس تک مسلمان بن کے رہو۔ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے مسلمان نہ بنو، خدا کے واسطے اپنی حالت کو پلٹو۔ حضور غوث اعظم کے ارشادات و فرمودات سے یہ ظاہر و ثابت ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا نہ کرنے والا یا سرے سے نماز نہ پڑھنے والا یا نماز کو سنت کے مطابق ادا نہ کرنے والا کس قدر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اور کس قدر وہ جو ہے مصیبت اور پریشانی اور سزاؤں میں مبتلا کیا جائے گا۔ آپ تمام حضرات نے سماعت کر لیا ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جو ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اچھی بات کہنے کو ہے جب تک ہم جیئیں گے، زندہ رہیں گے، ہم اپنے آقا حضور غوث اعظم سے نسبت رکھیں گے۔ لیکن نسبت صحیح معنوں میں نسبت جب کہلائے گی، مکمل جب ہوگی، جب ہم ان کے ارشادات و فرمودات کو اپنے عملی زندگی میں اتاریں۔ آؤ جن کے نام سے ہم ناچتے گاتے اور تاشا بجا کر اسلام و سنیت کو بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے نام سے ہم خلاف شرع کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سنیت کو بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آؤ ذرا ان کی زندگی کو دیکھ لو۔ کیا یہ سنیت ہے؟ ہم جن کا عرس بناتے ہیں، جن کے نام سے لنگر و نیاز کرتے ہیں، یا جن کی بارگاہ میں حفاظی ہوتے ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کی زندگی کو پڑھی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ انہوں نے ڈھول بجایا ہے یا روڈوں پر ناچ گانے کا اہتمام کیا، مرد عورت مل کر سلام سے ناچ رہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ حضور غوث اعظم نے ڈھول تاشا بجایا، ناچ گانا کیا؟ اور حضور غوث اعظم کی زندگی کا مختصر گوشہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ میں رات کی تاریکی میں نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت اس طرح سے شروع کرتا کہ ایک ہاتھ سے میں دیوار کو پکڑ لیتا اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو قائم کرتا، نوافل کی کثرت کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کرتا، اور اس طرح قرآن کی تلاوت کرتا کہ سر ہو جاتی، اور جب سر ہوتی تو ایک قرآن بھی مکمل ہو جاتا۔
کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ 2-3 دن سے لے کے 40 دن کا وقت گزر گیا، ایک لقمہ نہ کھایا، حلق کے نیچے نہ ایک لقمہ اتارا، اور نہ ہی سونے کی نوبت مجھے میسر آئی، نہ سو سکا، نہ 40 دن تک کچھ کھا پی سکا. بس اللہ کی یاد ہی منعقد کرتا رہا، اس کی یاد میں ہر وقت مستغرق رہا کرتا تھا. اتنی عبادت اور اس قدر ریاضت، اس قدر عبادت و بندگی کے باوجود بھی حضور غوث اعظم کی زندگی آپ دیکھیں. ہم گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتے، روڈوں پر واہیاتیں کر کے، غلط سلط کام کر کے، ناچ گانا کر کے، اسلام اور سنت کو بدنام کرنے والے کاموں کو کر کے ہمیں جو احساس گناہ نہیں ہوتا، ہوتے نہیں. ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. اور حضور غوث اعظم کو دیکھو کہ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے، لیکن کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر، حدیق کعبہ کے اندر ہے، اور زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر وہ شخص جس کی نسبت سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنہگار بخشے جائیں گے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے سر کو بیت اللہ شریف کے اندر حدیق کعبہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر یہ عرض کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ پروردگار عالم، اگر میں تیری بارگاہ میں کسی سزا کا مستحق ہوں تو مولا مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، تاکہ تیرے ایک بندوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ زندگی حضور غوث اعظم کی. کہاں بیٹھے ہو آپ؟ کیا کر رہے؟ کیا آپ کو کرنا چاہیے؟ کتنی تقریریں کی جائے، کتنی باتیں بتائی جائے، مگر سب بے سود ہے. خالی تمہیں ہوئے تو آئیں گے، سود کے چلے جائیں، کوئی عمل نہیں. تو حضور غوث اعظم کبھی کثرتی عبادت پر آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں، اتنی مرتبہ پورے قرآن کی مکمل تلاوت کر رہے، پوری رات جاگ کر نوافل کی کثرت کر رہے. کبھی کثرتی عبادت پر حضور غوث اعظم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئے، مگر غم کی پکڑ کا خطرہ ہر وقت آپ کی پیش نظر رہا. آپ کی زندگی کا ایک لمحہ ہمیں اللہ سے ڈرنے اور اس کی پکڑ سے بچنے کا درس دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے. حاضرین گرامی، سنو حضور غوث اعظم کا پیغام سنو. قادری مریدو، حضور غوث اعظم کا پیغام سنو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، قرآن کی تلاوت کرو، کلام الہی کی تلاوت کرو، کلام الہی کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس لیے کہ کلام الہی کے حروفوں کی سیاہی میں وہ سفیدی پوشیدہ ہے جو تمہارے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے تمہارے قلب و جگر کو روشن و تابناک بنا دے گی اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دے گی. آپ فرماتے ہیں یہ کلام الہی ہے، یہ ربانی پیغام ہے کہ جس پر لگاتار عمل کرنے والے کو اس کا ثمرہ مل ہی جاتا ہے. اور پڑوسیوں کے حوالے سے حضور غوث اعظم نے پیغام دیا. پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اسلام نے جو تعلیمات پیش کی ہے یہ اس کا روشن باب ہے. لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف حضور غوث اعظم کے پیغام کو پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اے لوگوں، پڑوسیوں کے حقوق والا کو خود حضور غوث اعظم نے بھی اس پر عمل کیا اور اپنے متقین، متوسلین و متوسلات کو بھی اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم پر افسوس ہوتا ہے کہ تم پیٹ بھر کے کھاتے ہو اور سو جاتے ہو، اور تمہارے پڑوس میں رہنے والا، تمہارے بغل میں، تمہارے پڑوس میں رہنے والا، تمہارے قریب میں رہنے والا بھوکا سو جاتا ہے اور تم پیٹ بھر کر کھا کے سوتے ہو اور پھر یہ چیخ کر کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تمہارا ایمان صحیح ہے. اور حضور غوث اعظم نے عمل میں اخلاص کی بھی بہت تاکید فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام ہو اگر اس کے اندر خلوص نیت کے اندر اگر اخلاص نہ ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، تو وہ عمل بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہوتا. آج تک ہماری یہ روش بن چکی، عادت بن چکی ہے. خیر بہت سے ایسے اللہ کے بندے آج بھی ہیں
کہ وہ اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام نہ ہو، شہرہ نہ ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام بلند آواز سے پکارا ہے کہ فلاں نے اللہ کے نام میں اتنا خرچ کیا. یہ دکھاوا، یہ ریاکاری، یہ ساری چیزیں تمہارے بہت بیمار دی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا کہ نیت کے اندر اگر خلوص نہیں ہے تو کوئی بھی عمل بارگاہ خدا رسول کی بات مقبول نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے ریاکاروں اور مکاروں اور دکھاوا کرنے والے لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تجزیہ اٹھائی اور ان سے دور رہنے کی تلقین بھی فرمائی. کیونکہ ان مذہبی کمیونٹیوں سے اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی لمبی داستان ہے جسے کسی اور موقع پہ بیان کی جائے گی. تو عمل کے اندر اخلاص کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا کہ بندے مومن کی معراج، یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو میں اپنے جملوں کے جامع میں پہنا کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندے مومن کی معراج دنیاوی عشق و مستی میں نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی و کامیابی میں ہے. حاضرین کرام، آپ کسی پہ عمل کریں اور خاص طور سے نمازوں کی پابندی کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھتا بے نمازی ہو اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں نہ کرو، نہ دفن کرو. بتائیے جس کا یہ پیغام ہو تو اس سے نسبت رکھنے والے نمازوں سے دور رہیں، قرآن کی تلاوت سے دور رہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. اور آج جتنے نوجوان جتنے لوگ حاضر ہیں، میں سب سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ آپ مساجد کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر کے قریب آئیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی خیر و عافیت سے گزرے گی. دنیا اور عقبہ دونوں مقام پر انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے